BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لنڈن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. پاکستان میں کل عام انتخابات میں 10 کروڑ سے زیادہ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. پولنگ اسٹیشنز پر تقریباً 4 لاکھ فوجی تعینات. یونان کے دارالحکومت ایتھنز کے مضافات میں جنگل میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم سے کم 60 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی. یونان کی یورپی ممالک سے مدد کی اپیل. اور ملوائیں گے آپ کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک ایسے گلوکار سے جو پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے گن گا رہے ہیں. کل صبح یعنی 25 جولائی کو پاکستان کے عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. الیکشن کمیشن کے مطابق اس سلسلے میں تمام کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور الیکشن عملے کو الیکشن مٹیریل کی تقسیم کا عمل تیزی سے جاری ہے. اس مٹیریل میں کیا کیا شامل ہے، یہ کس طرح منتقل کیا جا رہا ہے اور حالیہ اور گزشتہ انتخابات میں الیکشن عملہ کیا فرق محسوس کرتا ہے. کراچی سے ریاض سہیل. کراچی میں ایک سینٹر کے باہر اس وقت الیکشن مٹیریل کی تقسیم کا عمل جاری ہے. اس مٹیریل میں بیلٹ باکس، بیلٹ پیپر اور اسٹیشنری شامل ہے. پریزائڈنگ افسر یہاں پر صبح 8 بجے جمع ہوئے تھے اور یہ جو مٹیریل کی تقسیم کا عمل ہے یہ رات 7 سے 8 بجے تک جاری رہے گا، جس کے بعد پریزائڈنگ افسر جو ہیں وہ فوج کی نگرانی میں اس مٹیریل کو پولنگ اسٹیشنز پر منتقل کریں گے. جو دور پولنگ اسٹاف رہتا ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشن میں ہی رات گزاریں گے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں کہا گیا ہے کہ اپنے رہنے کا وہ انتظام کریں. الیکشن اسٹاف میں محکمہ صحت، محکمہ تعلیم سمیت مختلف سرکاری محکموں کے لوگ شامل ہیں. ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس سے پہلے بھی 2013 کے الیکشن میں جو ان فرائض سر انجام دے چکے ہیں. ہماری ان میں سے بعض جو پریزائڈنگ افسران ہیں ان سے بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ الیکشن میں کچھ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. 2013 کے الیکشن سے اس دفعہ کافی چینجز کیے انہوں نے، اور اس دفعہ انہوں نے ایک نیا ووٹنگ کے بعد جو ہے جو گنتی کا عمل ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہ اپلیکیشن بھی متعارف کرائی ہے. جو پریزائڈنگ آفیسر ہے ان کے موبائل میں وہ ایپ ہوگی، اور جیسے ہی پولنگ کا عمل ختم ہوگا اور کاؤنٹنگ کا عمل ختم ہوگا تو فوراً ہی اس ایپ کے ذریعے جو بھی نتائج ہوں گے وہ ہمیں وہاں پر ہم سبمٹ کر دیں گے ان کو. کیمرے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ کیمرے لگائے جائیں گے اور کوئی دھاندلی نہیں ہوگی اور سارا جو ہے نا پرسکون ہوگا. اور ایجنٹ سے بھی آپ پہلے بات چیت کر سکتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے. آپ فون پہ بھی کوئی ایسی ڈسکس نہ کریں کہ آپ کو یہ ظاہر کیا جائے کہ آپ شاید کسی پارٹی کے ساتھ ہیں. پہلے یعنی کہ 2013 کے الیکشن میں جو ہے ان تمام یعنی کہ جو ہے اسٹاف کا جو ہے ڈیوٹی جو اسی ایریا میں ہی یعنی کہ لگائی گئی تھی، اور اس دفعہ یعنی کہ جو ہے الگ الگ دور دور لگائی گئی تاکہ یعنی کہ جو ہے جانبدارانہ طریقے سے یعنی کہ نہ ہو سکے اور غیر جانبدارانہ اور شفاف طریقے سے الیکشن ہو سکے. پاکستان فوج کے اہلکار پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر موجود رہیں گے، جن کی تعداد ISPR کی جانب سے 4 لاکھ کے قریب بتائی گئی ہے، جن میں حاضر سروس اور ریٹائر جو اہلکار ہیں وہ بھی شامل رہیں گے. اور یہ الیکشن کے دوسرے دن تک ان پولنگ اسٹیشنوں پر موجود رہیں گے اور ان کی بنیادی ذمہ داری امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا ہوگا. یہ تھے کراچی سے ریاض سہیل. ان الیکشنز میں ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو 18 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد کل پہلی مرتبہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. ہم نے ایسے 3 نوجوانوں سے بات کی اور ملک اور خاص طور پر ملک کے سیاسی نظام کے بارے میں ان کی رائے جاننے کی کوشش کی. دیکھیے کہ نئی نسل پاکستان کے مستقبل اور سیاستدانوں سے کیا امید رکھتی ہے. آئی تھنک پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ جو بیسکلی ہمارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں تو اس کو ریبلڈ کرنا، دیٹ ول بی دا بگیسٹ ایشو. سب سے بڑا مسئلہ الٹریسی ہے. تعلیم کی بہت ضرورت ہے. ہم سب کو ایک مائنڈ سیٹ کو بھی ہم نے ٹیکل کرنا ہے اور جو اس تعلیم کو افورڈیبل بنانا ہے ہر ایک کے لیے. میرے خیال میں نیشنل نیریٹو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. دی کنٹری از ناٹ گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن. میں تو یہی کہوں گا کہ جو آپ وعدے کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کریں. اگر آپ ان کو نبھا سکتے ہیں تو وہ وعدے کریں. میں یہی کہوں گی کہ سب کینڈیڈیٹ سے کہ فیئر مین سے پارٹ لیں ان الیکشنز میں. کوئی کرپشن وغیرہ کرنے کی اب نہیں. آنیسٹی ہونی چاہیے. جو بندہ کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو سمجھ رہے پرائم منسٹر کا، تو ایٹ لیسٹ وہ آنیسٹ ہو اپنے ساتھ، باقی پارٹی کے ساتھ. آئی تھنک ابھی تو کافی فرکشن ہے اور کافی مسائل ہیں دونوں ملکوں کے آپس میں، لیکن کوئی ایسا
वजह नहीं है जो जिसकी वजह से वो नहीं हल हो सकते। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट है ये बहुत पुराना हो गया है, तो अब टाइम आ गया है कि एक सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर चल रही है और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो एट लीस्ट पीसफुल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, फ्रेंडशिप थोड़ी सी डेवलप हो जानी चाहिए अब दोनों को। मेरे ख्याल में जब तक खारजा पॉलिसी सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आती तब तक पाकिस्तान इंडिया का इशू रहेगा, क्योंकि इट्स द मेजर सेलिंग पॉइंट फॉर अनफॉर्चुनेटली फॉर आवर मिलिट्री। आई थिंक बेस्ट अब तो मीडियम सोशल मीडिया ही है हमारी जनरेशन के लिए। आई थिंक पब्लिक गैदरिंग्स की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी, उसके अलावा न्यूज़पेपर्स एंड टीवी आउटडेटेड है। मेरे ख्याल में स्नैपचैट और इंस्टाग्राम। जो इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं चलने दी गई, और दूसरा ये है कि जो टॉलरेंस थी, जो एक्सेप्टेबिलिटी थी एक दूसरे के साथ, वो ख़त्म हो गया। जब जनरल ज़ियाउल हक आए थे पावर में और उन्होंने इस्लामिक क्लॉज बहुत ज़्यादा जब इंट्रोड्यूस किए थे, लोगों को उसी वक्त स्पीकअप करना चाहिए था कि वी डोंट नीड दीज लॉज। हमने पिछले जनरेशन में गलतियों से नहीं सीखा, जब आई मिलिट्री गवर्नमेंट हमने देखा जो भी हुआ, फिर आगे इतनी बार फिर मार्शल लॉ, 3 बार मार्शल लॉ लगा, तो हमने गलतियों से उस वक्त नहीं सीखा। पर्सनली मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ी लिबरल वैल्यूज़ की तरफ जाएं, जिसमें टॉलरेंस बढ़े, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, माइनॉरिटीज़ को राइट्स मिलें। 5 सालों में मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट बने, और सेकुलर बन नहीं सकता पर थोड़ा सा सेकुलर वैल्यूज़ की तरफ हमें जाना चाहिए। पाकिस्तान का इमेज जो है ना वो बेहतर हो जाए, कि कोई फॉरेनर पाकिस्तानी को मिलता है तो वो उसके ऊपर जो पहले से इमेज है वो ये ना हो कि भाई ये तो टेररिस्ट हो, कि कंट्री को बिलोंग करता है। और BBC उर्दू ने इलेक्शन सीरीज़ के दौरान येलो चेयर के नाम से आम वोटर्स को मौका फराहम किया कि वो बताएं कि अगर वो वज़ीर आज़म बने तो क्या करेंगे। आज मुलाहिज़ा फरमाइए कि फैसलाबाद वाले वज़ीर आज़म बनकर क्या करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म बन के की करना चाह रहे हो? बोलो अगली की करोगे? ये केड़ा सवाल होया। शुक्र आप मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ। वज़ीर आज़म बनने का तो अपना ही नशा है। सबसे पहले मैं अपने ये कपड़े बदलूँगा, फिर अपनी गाड़ी बदलूँगा, उसके बाद मुल्क का निज़ाम बदलूँगा। नहीं है साथी वज़ीर आज़म भी बन सकते। चलो बन जाने, जे बन गए तो कुछ काम करने की कोशिश करांगे। पूरे पंजाब ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ठीक है, और सारे पूरे मुल्क 'ਚ मैट्रो बना देंगे। कि अगर मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र, सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि सिनेमा बहाल करूँ, पब्लिक जाए सिनेमा देखे। हमारी सबसे बेसिकली जो ज़रूरत है वो है खाना। अगर किसी इंसान को 3 टाइम का खाना अच्छे तरीके से मिल जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी इंसान ऐसे मांगेगा या दूसरों के आगे हाथ फैलाएगा। 50 रुपये में हंडिया रोटी पके और 15 जी लटकर खाएं, मैं ऐसा काम करूँगा। मैं सबसे पहला ऑर्डर ये दूंगा कि कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट बाहर इलाज के लिए नहीं जाएगा, और उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि कोई ब्यूरोक्रेट का बच्चा और किसी सियासतदान का बच्चा बाहर नहीं पढ़ेगा, इसी गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ेगा। सबसे पहले मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करूँगा। जब मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करूँगा तो फिर कोई भी पाकिस्तान का जो बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार, वडेरे, वज़ीर जितने भी रह चुके आज तक, वो सबका सफाया होगा। सबसे बड़ा मसला करप्शन है, और जो सारी वाम एक तरफ है और जो कानूनदान है वो सारे एक तरफ है। और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में शायद पहली मरतबा मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से हालिया इंतखाबात में वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए पश्तो के मकामी गुलकारों और शोरा की खिदमत हासिल की गई हैं। पश्तो के नौजवान गुलकार हशमत सहर ने हालिया इंतखाबात में 7 से ज़्यादा इंतखाबी गीत रिकॉर्ड करवाए हैं। नामनिगार रिफतुल्लाह उरगज़ई ने उनसे मुलाकात की। मैंने
تقریباً 6-7 ترانے سے الیکشن کے لیے گایا ہے، اور اس میں NP کا، تحریک انصاف کا اور ساری پارٹیوں کا میں نے گایا ہے۔ ابھی جو الیکشن میں جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اتنا ریکارڈنگ ہے ماشاءاللہ کہ اسٹوڈیو میں جگہ نہیں ملتا۔ جو اسٹوڈیو میں میں فون کرتا ہوں کہ مجھے ٹائم دے دو، وہ بولتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، سارا یہ الیکشن کا سانگ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کام ایسا تیزی چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ پشتو کے میوزک کو بھی فائدہ۔ ایک زمانہ تھا کہ صرف PTI جلسوں میں میوزک بج رہا تھا، ابھی ساری پارٹیوں کے جلسوں میں میوزک بج رہا ہے۔ میرے خیال میں جو فنکاروں کا خوف تھا وہ ختم ہو گیا، میوزک کی ترقی ہو رہی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، یونان کے جنگلات میں لگنے والی جان لیوا آگ کس طرح اب دیگر علاقوں میں پھیل رہی ہے، اور مصری خواتین غوطہ خور سمندر میں 5 منٹ۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں حکام کا کہنا ہے کہ شہر کے نواحی ساحلی قصبوں اور تفریحی مقامات پر بھڑکنے والی آگ کے نتیجے میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ متاثرہ علاقے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے فائر بریگیڈ کو کشتیاں اور ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پڑے۔ ملک کے وزیر اعظم نے یورپی یونین کے ممالک سے مدد کی اپیل کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ عمر آفریدی۔ ایتھنز کے مضافات میں لپکتے شعلوں کی لپیٹ میں یہ گھر اب خاکستر ہو چکے ہیں۔ ایک دہائی کے دوران یونان میں یہ بدترین آگ ہے۔ اب تک درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ زیادہ ہلاکتیں ساحلی قصبے ماتی میں ہوئیں۔ وزیر اعظم الیکسس سپرا نے یہاں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے اور آگ پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی مدد طلب کی ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے جو بھی ممکن ہوا ہم کریں گے۔ ایتھنز کے گرد و نواح میں بھڑکنے والی آگ پر مجھے بہت تشویش ہے، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ شعلے صبح تک بھڑکتے رہے۔ کشتیوں کے ذریعے رات کو شروع کیا جانے والا انخلاء کا عمل بھی جاری رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک کشتی پر سوار 10 افراد کو آگ سے بچنے کے لیے سمندر میں کودنا پڑا۔ پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، سب ختم ہو گیا، ہم زندہ ہیں، یہی بہت ہے۔ شکر ہے کہ وہاں سمندر تھا اور ہم پانی میں اتر گئے، کیونکہ شعلے ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ ہماری پیٹھ جلنے لگی تو ہم پانی میں کود گئے۔ ٹورسٹ سیزن عروج پر ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایکروپولس کے قدیم قلعے کے اوپر دھواں چھایا ہوا ہے۔ ادھر گرمی کی شدت نے دنیا کے کئی حصوں کو بھٹی بنا دیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس اختتام ہفتہ تک درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اب کچھ دیگر خبروں پر ایک مختصر نظر۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے ملک میں آنے والی گرمی کی شدید لہر کو قدرتی آفت قرار دے دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران گرمی سے کم 65 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 22,000 سے زیادہ افراد کو لو لگنے کے بعد ہسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ملک کے بعض حصوں میں اس سے پہلے اتنی گرمی کبھی نہیں پڑی۔ لاؤس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملک کے جنوب مشرق میں ایک زیر تعمیر ڈیم کے ٹوٹ جانے سے کئی افراد ہلاک اور سینکڑوں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ پن بجلی کے لیے بنائے جانے والے اس بند کے ٹوٹنے سے کم 6 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر ایک شامی لڑاکا طیارے کو نشانہ بنایا ہے۔ حکام کے مطابق جہاز اسرائیلی حدود کے اندر آ گیا تھا، تاہم شام کا کہنا ہے کہ جہاز شامی حدود میں باغیوں کے خلاف کارروائی کر رہا تھا۔ آئیے اب دیکھیں اس وقت ہماری ویب سائٹ پر آپ کی کن خبروں میں دلچسپی ہے۔ بربری کروڑوں پاؤنڈ کے ملبوسات اور پرس کیوں جلا رہا ہے؟ صومالیہ میں خواتین کے ختنے کی رسم، کم سن لڑکی ختنے کے بعد مر گئی، اور چین کو دنیا سے جوڑنے میں مددگار دیو قامت مشینیں۔ ان خبروں کو آپ خوب پڑھ رہے ہیں۔ مصر کے ایک ساحلی علاقے میں خواتین فری ڈائیونگ کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں۔ اس میں غوطہ خور زیر آب سانس لینے کے لیے استعمال ہونے والے آلات کے بغیر سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور 5 منٹ تک کے لیے اپنا سانس روکے رکھتے ہیں۔ BBC نے ایسی ہی 2 خواتین سے بات کی۔ تفصیل پیش کر رہی ہیں سمرا فاطمہ۔ دی بلو ہول
मिस्र में दहाब के करीब वाक़ 100 मीटर गहरा सिंक होल जो दुनिया भर के फ्री डाइवर्स में इंतहाई मकबूल है। फ्री डाइविंग का रिकॉर्ड कायम करने वाली पहली अरब खातून भी यहाँ कायम मरकज से मुंसलिक हैं। फ्री डाइविंग का ताल्लुक दिल से है। जब आप पानी में जाते हैं तो आपको तस्कीन मिलती है। इस फन के बारे में जानकर आप उसमें महारत हासिल करते हैं। आप गहराई में गोता लगाते हैं और कुछ देर नीचे रहते हैं तो एक खूबसूरत बात होती है। फ्री डाइवर्स उस वक्त तक अपना सांस रोके रखते हैं जब तक कि वो सतह समंदर पर वापस नहीं आ जाते, और ये ज़ेरे आप सांस लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात के बगैर किया जाता है। इसके लिए सख्त तरबियत और हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत होती है, मगर ये अच्छी तफरीह हो सकती है। बहुत मज़ा आता है। मुझे देखें, आप नीचे जाते हैं और मछलियों से खेलते हैं और हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं, जैसा कि मैंने किया। रास मोहम्मद प्रोटेक्टरेट में फ्री डाइविंग सीखने के ख्वाहिशमंदों ने कैंप कायम किया है। Welcome to Egypt Free Divers third camp into the blue. यहाँ वो डाइविंग सूट पहनना सीखते हैं, मगर ये आसान नहीं। उन्हें सांस को रेगुलेट करना होता है और ज़ेरे आप पुरसुकून रहना होता है। मेरे नज़दीक ये इबादत और मुराकबे के सबसे करीब अमल है। रिकॉर्ड तोड़ना तो अच्छा लगता है, मगर मेरे लिए फ्री डाइविंग का तस्वुर सबसे बेहतरीन चीज़ है। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का बड़ा मौजू पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस सिलसिले में तमाम काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इलेक्शन अमले को इलेक्शन मटीरियल की तकसीम का अमल तेज़ी से जारी है। इस मटीरियल में क्या क्या शामिल है और ये किस तरह मुंतकिल किया जा रहा है, इस पर हमने अपने आज के प्रोग्राम में नज़र डाली। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।